حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت جو قیامت تک آئے گی ان کے بارے میں بہت سی حق گوئیاں فرمائی، پیشن گوئیاں فرماتے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، پھر اولیاء کا سلسلہ شروع ہوگا اور جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ آپ علیہ السلام نے واضح پیشن گوئی اور حق گوئی فرمائی۔ اور ولی بننے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ولایت کے منصب پر، میری دوستی کے منصب پر ہم سب کو فائز ہونے کے لیے چند چیزیں درکار۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آپ سب کو چاہیے کہ ہم یہ عمل کریں کہ ہم دل سے دنیا کو نکال دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے احکامات اور ان کی تابع داری کو اپنے دل میں جگہ دے دیں اور دل سے دنیا کو نکال دیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وہ میرا دوست ہو جاتا ہے جسے دنیا کی طرف رغبت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی یہی ارشاد فرمایا، انسان دنیا میں اس طرح رہے کہ دنیا اس میں نہ رہے، وہ دنیا میں زندگی گزارتا چلا جائے لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ وہ کشتی کی طرح ہے کہ جہاں پر پانی میں ایک کشتی ہو، کشتی دنیا کی طرح ہے اور پانی سب کا سب دنیا ہے اور کشتی انسان کی اپنی ذات ہے۔ کشتی تب تک پانی میں رہے گی جب تک پانی اس میں داخل نہ ہو۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا ہم میں نہ رہے۔ ولایت کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین کے حلقے میں جلوہ گر ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے۔ ایک مرید آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور والا، آپ چونکہ تجارت کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کام تجارت کرنا ہے، آپ نے مال تجارت جہاز پر بھیجا، بحری جہاز پر، وہ لنگر انداز نہ ہوا بلکہ درمیان سمندر کے ڈوب گیا اور لاکھوں کا آپ کو نقصان ہوا۔ تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی، چہرے کو جھکایا اور دل کی طرف توجہ کی، پھر کچھ دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور کہا الحمدللہ۔ سب مریدین خاموش ہو گئے اور آپ نے اپنے وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ چند دن گزرے، آپ پھر اسی طرح محفل میں جلوہ گر تھے۔ ایک دوسرا شخص آئے اور آ کر عرض کیا، حضور وہ جو پہلی خبر تھی کہ آپ کا تجارت کا جہاز ڈوب گیا وہ غلط تھی، جہاز بخیر و عافیت لنگر انداز ہوا، کنارے جا کر لگا، ساحل پر اترا اور آپ کو لاکھوں روپے کا فائدہ ہوا۔ یہ خوشی کی خبر سن کر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں بند کی، چہرے کو جھکایا اور دل کی طرف توجہ کی، پھر چہرہ اٹھا کر آنکھیں کھول کر کہا الحمدللہ۔ مریدین متعجب ہوئے کہ حضور والا کہ نقصان کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ کہا اور خوشی کی خبر آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کے کلمات کہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اسی طرح جب یہ بات پوچھی گئی، سوال کیا گیا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے نقصان کی خبر دی گئی میں نے فوراً اپنے دل کا محاسبہ کیا اور دل کے خلاف گھیرا تنگ کیا کہ میرا دل کیا کہتا ہے اور چاہتا ہے۔ پھر جب خوشی کی خبر آئی تب بھی میں نے یہی عمل کیا کہ دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل خوشی کی خبر سن کر کہیں دنیا کی طرف مائل تو نہیں ہو گیا۔ میں نے دونوں حالتوں میں اپنے دل کو ایک ہی کیفیت میں پایا، اور وہ کیفیت کیا تھی؟ وہ کیفیت یہ تھی میرے دل کی کہ خوشی کی خبر آئے تب بھی اور نقصان کی خبر آئے تب بھی میرے دل نے ایک ہی بات کہی کہ وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر خالق کائنات کی طرف متوجہ تھا اور اسی کی یاد میں مست اور محو تھا۔ اسے خوشی کی خبر سے کوئی تعلق نہیں اور اسے نقصان کی خبر سے بھی کوئی غرض نہیں۔ وہ تمام دنیا سے بے رغبت ہو کر بے نیاز کی طرف نیاز مند تھا۔ تو میں نے اپنے دل کی اس کیفیت پر رب کے حضور کہا الحمدللہ۔ اور اولیاء اور ولیوں کا یہ مشترکہ طریقہ رہا، اور قیامت تک آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں یہ بات کہ قیامت تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے سب کا یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہوں گے۔ خالق کائنات ہمیں دین اسلام پر اور نعمت ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔